معقولات میں ہم نے پڑھا تھا نا کس کے متعلق، کیف کے متعلق. کیف کی قسمیں رہ گئی تھی نا. اب کیا کرتے ہیں، جو بقیہ قسمیں ہیں کیف کی اور دیگر معقولات ان کے بارے میں مزید پڑھیں گے. معقولات دوبارہ دوہرائی کیسے کہتے ہیں. اب آگے دیکھیں کہہ رہا ہے کہ کیف کی پھر 4 قسمیں ہیں. کیف 4 قسم پر ہے. نمبر 1 وہ کیفیت جس کا حواس ظاہرہ سے ادراک کیا جا سکے. یعنی حواس ظاہرہ سے ہم ادراک کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جیسے شہد کی مٹاس ہے، سمندر کی پانی کا کھارا پن کہ اس کا پانی کیا ہوتا ہے، میٹھا نہیں ہوتا نا، کھارا ہوتا ہے، کٹھا. یہ 2 مثال انفعالیت یعنی کیفیت راسخہ کی ہے. وہ کیفیت جو راسخ ہو، جو جلدی ختم نہیں ہوتی نا، یہ کیفیت کیا ہے؟ مضبوط ہے نا. شہد سے مٹاس کا ختم ہوتی اتنی آسانی سے. اس طرح سمندر کے پانی کا جو کھارا پن ہے یہ آسانی سے ختم نہیں ہوتا نا. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ بہت کچھ ضروری ہے نا. شہد میں اگر ہم مٹاس ختم کرنا چاہے تو اس میں ایلو وغیرہ ملیں گے، مڑونگئی، ایک اور زہریلا پانی مغفیر وغیرہ ملیں گے نا. اور خوفزدہ کے چہرے سے زردی جلدی ختم نہیں ہوتی نا. اس طرح سے شرمندہ کے چہرے کی سرخی، یہ 2 مثالیں انفعال یعنی کیفیت غیر راسخہ کی ہیں جو جلدی سے ختم ہو جاتی ہیں. کیونکہ جب اس کی شرمندگی مٹ جائے اور خوف چلا جائے تو ختم. یہ غیر راسخہ ہے. دوسری چیز ہے نفسانی کیفیت. دوسری قسم نفسانی کیفیت کا کیا معنی ہے؟ یعنی حال اور ملکہ. ملکہ نہیں ہے، ملکہ تو بادشاہ کو کہتے ہیں نا، کوئین. صحیح، ملکتن ہے لفظ. ملکہ صلاحیت کو کہتے ہیں، ٹیلنٹ. کہتے ہیں حال وہ کیفیت ہے جو جلد ختم ہو جائے. کیونکہ حالت ہے نا، حالات کا تعلق قلب سے بھی ہے. جیسے کتابت ابتدائی مرحلہ میں اگر اس کی مزاولت چھوٹ جائے نا تو وہ کیفیت ختم ہو جائے گی اور کاتب فن بھول جائے گا. مزاولت منع ہمیشگی، ممارست کرنا، اس چیز پر مداومت کرنا. آپ کو چیز لکھائی آ رہی تھی نا، لیکن آپ نے 2-3 مہینے چھوڑ دی تو وہ لکھائی آپ کی کمزور ہو جائے گی. اس طرح ہر چیز ہے. اس میں اگر ہم کیا کریں گے، یہ کتاب آپ نے پڑھی ہے، اگر اس کا مطالعہ آپ چھوڑیں گے، کبھی کبھی نہیں اٹھائیں گے نا مطالعے کے لیے، تو سارے خیالات ذہن سے آہستہ آہستہ مٹ جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، اصطلاحات ہی بھول جائے گا آدمی. ملکہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کیفیت ہے جو جلد ختم نہ ہو. اور یہ بات اس وقت حاصل ہوتی جب کوئی کام بار بار کیا جائے، اس سے آدمی کو ملکہ حاصل ہوتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں یار تم کیا کرو، مشق کرو. تم اگر صحیح مفتی بننا چاہتے ہو نا تو کہنا مشق مفتی کے پاس رہو. اسی طرح سے مطالعے پر زیادہ زور دو، وغیرہ وغیرہ کیا کرو، پریکٹس زیادہ کرو. تو بار بار کرنے سے اور نفس میں اس کا مشاق اور خوگر ہو جائے نا. نفس جب اس چیز کا مشاق ہو جائے، مشق کر لے، خوگر ہو، عادی ہو، جیسے کتابت فن میں مہارت پیدا ہونے کے بعد ملکہ بن جاتی ہیں. نمبر 3 وہ کیفیت ہے جو یا تو کمی متصل کے ساتھ خاص ہے، جیسے شکل کا مثلث یا مربع ہونا. ملکہ نہیں. نمبر 3 کیف کی جو قسم ہے نا وہ کیفیات ہے جو متصل کے ساتھ و کمی متصل کے ساتھ، جیسے شکل کا مثلث ہونا، یا کمی منفصل کے ساتھ ہو، جیسے اعداد کا جفت طاق ہونا یا مساوی یا زیادہ ہونا. اعداد میں تو انفصال ہے نا. شکل مثلث اس کو کہتے ہیں، جیسے 3 ضلع والی شکل ہے نا، اس کو مثلث کہتے ہیں. مربع نا یہ 4 ضلع والی شکل. ضلع کسے کہتے ہیں؟ ضلع تو اسی اردو میں عام ضلعوں کو بھی کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ نا، اور عربی میں فصلی کو کہتے ہیں. یا پر کیا مراد ہے؟ وہ خط جو شکل مثلث و مربع وغیرہ کو گھیرتا ہے. لکیر مراد ہے نا، جو کیا کرے، شکل کو مثلث و مربع میں گھیر دے، پھر اضلاع بن جاتے ہیں نا. استعدادی کیفیت ہے. نمبر 4 استعداد سے بنتی ہے نا، یعنی وہ طاقت اور کمزوری جو انسان وغیرہ میں پیدا ہوتی ہے استعداد سے بنانے سے. ہمارے پاس ایک اور مقولہ ہے، اس کو کہتے ہیں آئینہ. یہ وہ عارض ہے جو کسی جسم کو کسی مکان میں ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. یہاں پر جسم ہے نا، تو یہ جسم یہاں پر ہونے کی وجہ سے جسم بھی یہاں پر ہو گیا، متمکن ہو گیا، اور یہ جگہ جو یہاں پر اس نے گر رکھا تھا نا، یہ آئینہ بن گیا اس جسم کے لیے. یہی چیز ہٹاؤ تو پھر یہ آئینہ نہیں رہے گا نا اس جسم کے لیے. عارض ہے نا، ختم ہو جاتے، اس جسم کی وجہ سے بن گیا تھا.
تم اگر کسی پوچھو گے کہ این حذائی، میری جوتے کہاں پر ہے، این حذائی لکه هغه شی په هغه ځای کې موجود دی هغه نه بعد به عین ورته استعمالوي سنې بیا به څنګه استعمالوي که نه بنا کی کیا ہے مثلا آدمی کا مسجد میں ہونا، درسگاہ میں ہونا، گھر میں ہونا وغیرہ، اور اس حالت کے بارے میں اینا کی ذریعے پھر کریں گے کہاں سے ہم سوال کرتے ہیں اردو میں کہاں ہیں اینا، جس سے اینا زید زید کہاں ہے، جواب مسجد میں ہے یا گھر میں ہے، فی المسجد فی البیت۔ نمبر 4 ہمارے پاس ہے متا، ماتا نہیں ہے لفظ ماتا، متا ہے یہ والا جو کسی جسم کو کسی معین زمانے میں ہونے کی وجہ سے سلتے ہیں۔ متا سفر تھا، کہاں کب سفر پر گئے تھے، تو خاص زمانے میں حاصل ہوا نا، معین زمانے میں، تو وہ جواب دے گا کہ جمعے کے دن سفر کیا تھا، ہفتے کے دن وغیرہ۔ مثلا مسافر کا جمعے کو آنا، مثلا کہ قدیمہ مسافر یوم الجمعہ، اور اس حالت کے بارے میں اگر ہم پوچھیں گے نا اردو میں تو کب سے سوال کریں گے، کب، متا پبری، کب گیا تھا، کب آئے گا، کب ہوا تھا، جیسے متا ایک دم زید کب آئے گا، جواب جمعے کو۔ نمبر 5 ہمارے پاس کیف ہے، یہ کیف جو ہے نا اضافت ہے، اضافت کا مطلب ہے دو چیزوں کے درمیان وہ نسبت و تعلق ہے جس کا سمجھنا ایک دوسرے پر موقوف ہے، جس سے نسبت میں بھی ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو اگر سمجھتے ہیں نا تو کیوں سمجھتے ہیں، یہ زوج ہے تو اس لیے زوجہ کی زوجہ ہی اس کی جی زوجہ کیوں زوجہ بنی ہے، کیونکہ اس کا زوجہ نہ ہوتا تو ابھی زوجہ نہ بنتی۔ یہ بیٹا ہے، کیوں بیٹا، اس کا باپ ہے، باپ کہاں سے بن گیا، اس کا بیٹا بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو دیکھیے دوسرے پر یہ باپیت اور بیٹیت کیا ہے، موقوف ہے، والدیت اور والدیت اسی پر موقوف ہے، ایک دوسرے پر موقوف ہے نا۔ باپ کو تو اسی وقت ہم باپ سمجھ سکتے جو اس کا بیٹا ہونا، پہلے سے سمجھے نا کہ اس کا بیٹا ہو، بیٹا هغه وخت کې مو ګڼو سے کله پلور دسی میں سوال صحیح شو، یعنی اسی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا سمجھنا دو کی سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے، وہ بات اس قسم اضافت و نسبت کہلاتی ہے۔ مثلا فوقیت اس لیے فوقیت کے نیچے تحتیت ہے، تحتیت اس لیے تحتیت کس کے اوپر کچھ ہے، ابوت اس لیے ابوت ہے کس کے لیے کیا ہے، ولدیت ہے، بنوت اس لیے ہے بنوت بیٹا ہونا، اس کے لیے ابوت ہے۔ ملاقات اس لیے ملاقات ہے کہ دونوں میل گئے گا نا۔ اتصال تو اس لیے اتصال ہے کہ دو چیزیں آپس میں متصل ہو گئی، انفصال اس لیے انفصال ہے کہ دو چیزیں آپس میں جدا ہو گئی، محبت اس لیے محبت ہے کہ دو آپس میں کر رہے، خود سے محبت کرے تو بھی تم ایک اپنی طرف متوجہ ہو گئے، تمہارے نفس سے محبت ہوئی نا، ایک تم اور ایک تیرا جی نفس۔ عداوت، زوجیت، اخوت وغیرہ اس قسم کی مضامین ہے کہ جب تک اور دو چیزوں کا وجود نہ مانا جائے نا ان کا وجود نہیں ہو سکتا، اور جب تک اور دو چیزوں کا تصور نہ کیا جائے تب تک ان نسبتوں کا تصور نہیں ہو سکتا۔ واقعیت کو سمجھنے کے لیے ایک وہ چیز چاہیے جس کو اوپر کہیں، دوسری وہ چیز چاہیے جس کی نسبت اس کو اوپر کہہ سکے، لہٰذا لکیاس تحتیت کو سمجھے۔ اس طرح ابوت کو سمجھنے کے اول وہ شخص چاہیے جس کو باپ کہے، دوسرا وہ شخص چاہیے جس کی نسبت اس کو باپ کہے، یعنی اس کا بیٹا، علی ھذا القیاس۔ چلو آگے ہمارے پاس ملکیت، ملک 6 نمبر ہمارے پاس جو کیا ہے مقولہ ہے وہ ملک سے مراد وہ حالت ہے جو جسم کو اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب کوئی چیز اس کا احاطہ کرے، ملک نا، اور وہ حالت جسم کے ساتھ منتقل بھی ہو، جسے پگڑی باندھنے سے اور کرتا پہننے سے حاصل ہونے والی حالت، اس کو کہتے ہیں ملک۔ تو دیکھیے پگڑی جب آپ نے باندھ لی نا تو اس باندھنے کی وجہ سے کیا ہوئی، ایک کیفیت اس کو حاصل ہوئی، یہ حالت اس کو حاصل ہوئی، اور اس نے سر کا احاطہ کیا، دیکھ لیا سر کا احاطہ اس نے کیا، اس طرح آپ نے کیا کر دیا، کرتا قمیص پہن لیا نا تو جسم کو اس سے ایک حالت حاصل ہوئی نا، اور اس کرتے نے جسم کا احاطہ کیا، جسم محاط ہے۔ اور احاطہ کرنے والی چیز فطری بھی ہو سکتی، بعض اوقات ضروری نہیں کہ باہر دنیا کی چیزیں ہوں، جیسے حیوان کی کھال، اس کال چمڑے نے ہمارے اوپر احاطہ کیا ہے، یہی چمڑا ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا، صحیح۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں چلو گھر کی دنیا، یہ بھی کیا ہے ایک ملک مثلا، اور غیر فطری بھی ہو سکتی، جیسے کرتا ہے تو فطری چیز نہیں ہے نا ہمارے ساتھ، یہ تو غیر فطری لگی ہے۔ نیز سارے جسم کا احاطہ بھی کر سکتے، جیسے لمبا چھوڑا کپڑا جو سارے بدن کو ڈھانپ لے، اور جسم کے کچھ حصے کا احاطہ بھی کر سکتے، جیسے انگوٹھی انگلی کے کچھ حصے کا احاطہ کرتے، غرض سب ہی صورتیں ملک ہے۔ آگے کہہ رہے 7 نمبر مقولہ ہے وضع،
وضع وہ حالت ہے جو کسی چیز کو خود اس کے اجزاء کی نسبت سے اور امور خارجیہ کی نسبت سے حاصل ہوتی ہے، جسے کھڑا ہونا. تو کھڑا ہونا ایک ہیئت ہے ہماری، وضع ہیئت کو کہتے ہیں. تمہاری وضع حراب شریعت کے مطابق نہیں، تمہارے بال لمبے ہیں، ناخن تم نے نہیں کاٹے، مدرسے میں آئے ہو. وضع کا لکھتے نا اساتذہ دفتری پرچوں میں کہ تمہارا وضع کا درست نہیں ہے، تمہاری وضع کا ہیئت درست نہیں ہے، کسی کو کہتے ہیں وضع، بیٹھنا، اٹک بیٹک وغیرہ. وضاحت وضع میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک خود چیز کے اجزاء کی باہمی نسبت، یعنی اجزاء کے ایک دوسرے سے قریب ہونا. یہ بیٹا کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ جب اس نے ٹانگ مروڑ دی نا، اس طرح سے مات کر دیے، اور آدھے ٹانگ اس نے کیا کر دی، اس طرح سے گیر دیے نا، تو اس سے اس کو بیٹک حاصل ہوئی. کھڑا کیوں ہوگا یہ؟ جب اس کی ٹانگیں کھل جائے تو یہ کھڑا ہوا. تو دیکھیے بعض اجزاء کو کیا ہوا، اس میں نسبت حاصل ہوئی نا، ایک دوسرے کی قریب ہوئے، ایک دوسرے سے بعید ہوئے. اس طرح محاذات میں ہونا یہ ایک وضع ہے، پڑوس میں ہونا یہ وضع ہے. یہ میرے سامنے ہے، مثلا یہ امور خارجیہ کی وجہ سے، مثلا اعضاء کا آسمان یا چھت کی طرف ہونا یا زمین کی طرف ہونا. دیکھیے کھڑے ہونے میں سر ٹانگوں سے دور ہو جاتا ہے نا جب آدمی کھڑا ہو جائے، اور چھت آسمان سے قریب ہو جاتا ہے جب آدمی کھڑا ہو جائے. جب بیٹھ جائے تو بیٹھنے کی صورت میں اس کا سر چھت سے دور ہو جاتا ہے، قریب نہیں ہوتا، اس کو وضع کہتے ہیں. 8 نمبر ملکہ ہے ہمارے پاس فعل سے وہ نحو والا فعل مراد نہیں ورب، بلکہ یہ وہ حالت ہے جو کسی چیز کو دوسری چیز میں اثر انداز ہوتے وقت پیش آتی ہے، جیسے مارنے والے کو مارتے وقت، اور کاٹنے والی چیز کو کاٹتے وقت، اور گرم کرنے والی چیز کو گرم کرتے ہوئے جو تاثیری حالت پیش آتی ہے اس کا نام فعل ہے. ایک ہے انفعال، اثر قبول کرنے والا، ایک ہے فعل اثر کرنے والا، مؤثر کو کہتے ہیں. صحیح. تو نے کیا کر دیا، چاقو سے کسی چیز کو کاٹ لیا، مولی کو، یہ جو کاٹنا ہے نا، کاٹنا یہ کیا ہے، اثر ہے. اس نے کاٹنے کو قبول کیا، یہ کیا ہے، تاثیر ہے. پتھر نہیں کٹتا، ہاں پتھر کو کاٹ تو اس میں فعل نہیں ہوتا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی اثر نہیں کر سکتا نا، اللہ تعالیٰ انفعالات سے پاک ہے. ساری مخلوقات کی صفات یہ کہ وہ منفعل ہو جاتے، اثر قبول کرتے ہیں. انفعال سے مراد وہ حالت جو کسی چیز کو دوسری چیز سے اثر قبول کرتے وقت پیش آئے، جیسے مضروب کو مضروبیت کی حالت میں. ضارب تو فعل ہے نا، ضارب، اور یہ مضروب کیا ہے، انفعال حاصل کر رہے. مارا گیا تو کیا کرے گا، غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، خفا ہو جائے گا، روئے گا، انفعال ہے. اور کٹنے والی چیز کو کاٹتے وقت جو کٹنا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں انفعال. اور گرم ہونے والی چیز کو گرم ہونے کی حالت میں جو تأثری حالت عارض ہوتی ہے، اس کا نام انفعال ہے. اب پلاسٹک، اس میں بجلی نہیں، کرنٹ نہیں گزرتا نا، تو اس میں انفعال کا اثر نہیں آتا، لیکن لوہے میں یہ اثر آ جاتا ہے، وہ چیز اثر قبول نہیں کرتی. بالکل. تو اسی کو کہتے ہیں فعل اور انفعال.